سوکھی روٹیاں کھائی، پھٹے ہوئے چپل پہنے، پتھروں پر سجدہ کیا، شہروں سے دور چٹیل میدانوں میں اور جنگلات میں زندگی گزاری، اللہ کے آگے سر بسجود رہے، کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں کھانے کو نہیں ہے، ہمارے فاقے ہیں، کوئی شہید ہو گیا تو غم نہیں منایا، بلکہ ضیافتیں کی کہ میرا بھائی شہید ہے، میرا باپ شہید ہے، میرا بیٹا شہید ہے۔ ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ تمام ادیان میں اللہ رب العزت نے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ جتنے آسمانی دین اللہ رب العزت نے اتارے، ان تمام کی تعلیمات دین اسلام ہی کی تعلیمات تھی۔ پچھلی امتوں پر جو شریعت آئی وہ بگڑ کر دوسرے رخ پر چلی گئی، جسے اللہ رب العزت کے یہاں منسوخ قرار دے دیا گیا، ریجیکٹ کر دیا گیا۔ خاتم المرسلین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے آپ کو قرآن کریم عطا فرمایا، اور جو شریعت عطا فرمائی ہم اسے اسلام کہتے ہیں۔ ہمارا دین اسلام ہے، اور اسلام میں داخل ہر فرد کے لیے، ہر شخص کے لیے انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ دین پر عمل ہو، اور دوسرا یہ کہ اعانت دین ہو، دین کی مدد ہو، دین کی نصرت ہو، دین کے لیے اقامت ہو، آدمی دین کے لیے کھڑا رہے۔ یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ جب تک یہ دو نہیں آئیں گی، جب تک اسلام کی پوری تعلیمات پر پورا حق ادا نہیں ہوگا۔ ہم یہ سمجھ لیں کہ نماز پڑھ لی کافی ہے، روزہ رکھ لیا کافی ہے، صدقہ کر دیا کافی ہے، نہیں۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے لیے جو شریعت اتاری ہے، جو احکام اتارے ہیں، ہر شخص کو دو چیزوں کا مکلف بنایا ہے۔ ایک یہ کہ وہ اسلام پر عمل کرے، اس میں حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، اور دوسرا یہ کہ دین کی اعانت اور نصرت کی جائے۔ یہ اس لیے کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پھر اللہ رب العزت اس کے بدلے نصرت فرماتے ہیں، مدد نازل فرماتے ہیں۔ جن حضرات نے اللہ کے دین پر عمل کیا، شریعت مطہرہ پر عمل کیا، احکامات پر عمل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کیا، اور پھر دین کی مدد بھی کی، تو اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں ایسے چمکا دیا جیسے سورج چمکتا ہے۔ صحابہ کی زندگیوں کو لے لیں، صحابہ کے بعد تابعین کو لے لیں، تبع تابعین کو لے لیں، پھر اولیاء کرام کو لے لیں، علماء اعظام کو لے لیں، اکابرین امت کو لے لیں، جہاں جہاں بھی کوئی شخصیت آپ کو ابھرتی اور چمکتی ہوئی نظر آئے گی، اس میں دو چیزیں نظر آئیں گی۔ ایک یہ کہ احکام شریعت پر عمل ہے، اور دوسرا اعانت دین ہے۔ اور یہ چیز آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ جہاں ان دو چیزوں پر عمل ہے، وہاں کا مسلمان، وہاں کی قوم آج بھی دنیا کے سامنے سپر پاور کی حیثیت رکھتی ہے۔ کوئی تسلیم کرے نہ کرے، لیکن جس نے ان دو چیزوں پر عمل کیا، اللہ رب العزت نے مجموعی اعتبار سے بھی ساری ملت کو
اس دنیا میں ہی کھلی آنکھوں سے دکھا دیا کہ نصرت کیسے اترتی ہے، اور انفرادی طور پر بھی، تنہائی میں بھی اللہ نے نصرت فرمائی۔ بے شمار واقعات ہیں، چند واقعات کے ذریعے مثال پیش کرتا ہوں، بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں کہ آپ نے اشاعت دین کا کام بھی کیا اور اعانت دین کا کام بھی کیا۔ ہندوستان بھر میں آپ کا سلسلہ بڑا معروف ہے، لاکھوں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اور آپ کے شاگردوں کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ ایک مرتبہ دہلی شہر سے باہر کہیں خیمہ لگا ہوا تھا، پنڈال ڈالا ہوا تھا، اور وہاں اللہ رب العزت کی شان میں جو حمدیہ اشعار کہے گئے تھے وہ سن رہے تھے۔ سما کی کیفیت تھی اور وجد ٹاری تھا، کئی اور احباب بھی تھے، ان پر بھی وجد کی کیفیت ٹاری تھی۔ حکومت کی طرف سے ایک بزرگ متعین کیے گئے تھے کہ جہاں کہیں کوئی ایسی چیز دیکھیں جو دین میں خلل پیدا کرے آپ اس کو روک دیں، چونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ حضرت نظام الدین ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ دین کے خلاف کوئی ایسا عمل کریں گے نہیں، لیکن ظاہراً نظر آ رہا تھا کہ وجد کی کیفیت ہے، تو سوچا کہ ان کو روکنا چاہیے۔ جن بزرگ کو متعین کیا گیا تھا ان کا نام قاضی حکیم ضیاء الدین تھا، بڑے پائے کے عالم اور بزرگ گزرے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ان کو ڈائریکٹ روکوں تو یہ مناسب نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے یہ اس چیز سے رک بھی جائیں اور میرا نام بھی نہ ہو۔ تو قاضی ضیاء الدین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ خیمے کی رسیاں کاٹ دو، چنانچہ انہوں نے فوراً خیمے کی رسیاں کاٹ دی۔ ظاہر سی بات ہے، تمبو ہے، شامیانہ ہے، پنڈال ہے، رسیوں کے بل پر کھڑا رہتا ہے، جیسے ہی رسیاں کاٹی تو پنڈال کو گرنا چاہیے تھا، خیمے کو گرنا چاہیے تھا۔ قاضی ضیاء الدین نے دیکھا کہ خیمہ اسی طرح معلق ہے، کچھ نہیں ہوا، رسیاں کٹ گئی ہیں اور خیمہ جو کا تو ہے، تو سمجھ گئے کہ میں غلط ہوں اور حضرت اپنی جگہ صحیح ہیں، اور وہاں سے چپ چاپ چلتے۔ نصرت اللہ رب العزت اس وقت نازل فرماتے ہیں جب پورا عمل کیا جائے، یعنی دین پر عمل بھی ہو اور دین کی مدد بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نصرت نازل فرماتے ہیں۔ رابعہ بصریہ کا نام کس نے نہیں سنا؟ ایک مرتبہ وہ اپنے مکان میں سو رہی تھی، اس زمانے میں کوئی دروازوں کا اتنا خاص نظم نہیں تھا، مضبوط دروازے نہیں تھے۔ ایک چور اندر داخل ہوا اور سب سامان تلاش کیا کہ کچھ ملے، لیکن رابعہ بصریہ کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ ایک اوڑھنے کی چادر تھی جو پائیں پڑی ہوئی تھی، وہ چور اس چادر کو ہی غنیمت سمجھتے ہوئے اٹھا کر چل دیا۔ جب چلا تو چکر آئے اور دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرا۔ توبہ کی، کہا کہ نہیں میں نہیں چراؤں گا، اور پھر واپس رکھ کر پھر چلا تو پھر دل میں خیال آیا ایک ہی چیز تو ملی ہے، یہ کیوں چھوڑوں، تو دوبارہ اٹھایا، پھر چکر آیا، پھر دیوار سے ٹکرایا، پھر گرا، تو پھر اس نے سوچا کہ یہ کوئی اور معاملہ ہے۔ ابھی اسی کیفیت میں تھا، غیب سے آواز آئی، ایک دوست سو رہا ہے تو دوسرا تو جاگ رہا ہے۔ ایک دوست سو رہا ہے یعنی رابعہ بصریہ سو رہی ہے، تو دوسرا دوست یعنی اللہ تو جاگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرماتے۔ تو اس نے توبہ کی اور وہ واپس رکھ کر چلا گیا۔ بہت سارے واقعات اس طرح کے ہیں جب اللہ رب العزت کے دین کی مدد کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی اور اس کی ملت کی بھی مدد فرماتے ہیں۔ برٹش گورنمنٹ کے موقع پر تحریک ریشمی رومال وغیرہ چلی، اس دور میں خلافت قائم کرنے کے لیے
حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے علم بغاوت بلند کیا اور لاہور سے امرتسر تک ایک لشکر چلا اور بہت سارے علاقے پر قبضہ ہو گیا، لیکن وہ تحریک ناکام ہو گئی۔ اس زمانے میں حضرت میدان جنگ میں تھے، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ۔ کسی سکھ نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے تو حضرت کو جلال آ گیا۔ حضرت نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے اور کہا میں مرتا مر جاؤں لیکن تجھے مار کر جاؤں گا۔ کئی لوگوں نے مل کر حضرت پر حملہ کیا، گردن تن سے جدا ہو گئی، سر دور جا پڑا، لیکن آپ نے خنجر نکالا اور اس کے پیچھے بھاگتے رہے بھاگتے رہے بھاگتے رہے۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ بغیر سر کا ایک آدمی میرے پیچھے خنجر تانے آ رہا ہے، وہ خوف سے گرا، حضرت اس کے اوپر گرے اور اس کے سینے میں خنجر پیوست ہو گیا، جہنم رسید ہو گیا۔ یہ ہے اعانت، نصرت۔ جب اللہ کے دین کی مدد کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ بھی نصرت اور مدد نازل فرماتے ہیں۔ کہاں ہے کہ سر اترا ہوا شخص کسی کو قتل کر دے؟ کہیں نہیں ملتا۔ یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں، ابھی آزادی سے پہلے کا واقعہ، بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ ایک بڑھیا تھی، اس کی جھونپڑی محل کے برابر میں تھی، چھوٹی سی جگہ تھی۔ ایک مرتبہ وہ کسی کام سے اپنے رشتہ داروں میں گئی، بہت عرصہ وہاں رہی، 2-2.5 مہینے کے بعد واپس آئی تو دیکھا کہ جھونپڑی نہیں ہے۔ جھونپڑی کو محل کے چاروں طرف تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ کسی سے پوچھا کہ میری ایک جھونپڑی تھی، وہ کہاں چلی گئی؟ کسی نے بتایا کہ جھونپڑی خالی تھی۔ مالک کا انتظار کیا کہ یہ کس کی ہے، لیکن کوئی نظر نہیں آیا تو بادشاہ نے محل کی توسیع کرنی تھی، محل کو بڑھانا تھا، لہذا اس جھونپڑی کی جگہ میں بھی محل تعمیر کر دیا گیا۔ تو اس بڑھیا نے ہاتھ اٹھائے اور کہا الہی میں تو نہیں تھی، تو تو تھا۔ اتنا کہنا تھا کہ جتنی جگہ جھونپڑی بنی ہوئی تھی اتنے محل کی ساری چھت اور دیواریں زمین پر آ گئی۔ یہ ہے مدد، اللہ رب العزت کی نصرت ایسے نازل ہوتی۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ پڑوس میں نصرت مدد اللہ رب العزت کی حلوہ بن کر اتر گئی۔ یہ نظر آ رہا ہے، ہر آدمی چرچا کر رہا ہے کہ اچانک فتح یاب ہو گئے۔ فتح یاب اچانک نہیں ہوئے ہیں، 20 سال کی جدوجہد اور قربانیاں ہیں۔ 60 لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، سوکھی روٹیاں کھائی، پھٹے ہوئے چپل پہنے، پتھروں پر سجدہ کیا، شہروں سے دور چٹیل میدانوں میں اور جنگلات میں زندگی گزاری، اللہ کے آگے سر بسجود رہے، کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں کھانے کو نہیں ہے، ہمارے فاقے ہیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ دشمن ہم پر مسلط ہے، اے اللہ آپ نے کیا عذاب نازل کر دیا۔ اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر ادا کیا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کھڑے رہے، قربانیاں پیش کی، نذرانے پیش کیے اور جانے دی۔ کوئی شہید ہو گیا تو غم نہیں منایا بلکہ ضیافتیں کی کہ میرا بھائی شہید ہے، میرا باپ شہید ہے، میرا بیٹا شہید ہے۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد 20 سال کی محنت کے بعد اللہ نے فتح اور نصرت نازل فرما دی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی مل گئی، نہیں، انہوں نے شکوہ نہیں کیا کہ ہم پر مصیبتیں ہیں، انہوں نے اپنی خامیاں اور کوتاہیوں کو دور کیا۔ اللہ رب العزت نے ایسے ہی ان کی مدد نہیں فرما دی۔ پینے کا پانی نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، رہنے کے لیے جگہ نہیں، چھت نہیں، دوائیں نہیں، ایسی حالت میں ایک نسل ختم ہو گئی، ایک نسل تیار ہوئی، اور جو نسل تیار ہوئی اسے بھی انہوں نے
اعانت دین اور اقامت دین کے لیے تیار کیا تو اللہ رب العزت نے نصرت نازل کی۔ کئی علماء نے کہا اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کو نظریات کا مسئلہ ہے، کئی علماء نے قسمیہ طور پر یہ کہا کہ ان کی مدد اور گائیڈ لائن جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ہو سکتا ہے۔ بہرحال بڑی قربانیوں کے بعد، بڑی جدوجہد کے بعد، اللہ کے آگے ہمیشہ سرد سجود رہنے کے بعد، شکرانے اور جانوں کے نذرانے کے بعد آسمان سے نصرت نازل ہوتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ میں ڈوبے رہیں اور پھر بھی اللہ کی مدد آتی رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کی مدد دو صورتوں میں نازل ہوتی ہے، ایک دین پر پورا عمل کیا جائے اور دوسرا دین کی اعانت کی جائے، مدد کی جائے، تب نصرت نازل ہوتی۔ صحابہ کی زندگیوں کو لے لیں، صحابہ اور انبیاء علیہ السلام نے اپنی جانیں قربان کر دی، بچوں کو یتیم کرا دیا، بیویوں کو بیوہ کرا دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھی تھے تو اللہ نے نصرت نازل فرمائی، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر پنکھا نہ ہو تو نماز پڑھنے میں اطمینان نہیں ہوتا، ہوا نہ ہو، لائٹ کا نظم نہ ہو، مصلی نرم نہ ہو تو نماز نہیں پڑھی جاتی، مشکل ہو جاتی۔ کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ آسمانی فیصلے عمل اور بد عملی کی بنیاد پر اترتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو چاہے کر لو اور جیسا چاہے مانگ لو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ یقیناً اللہ کی ذات رحمت والی ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ امتحان نہ لے تو دنیا کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ دنیا تو دارالامتحان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس کا اجر و ثواب تو آخرت میں ملے گا۔ اگر یہ دارالامتحان نہ ہو، یہاں امتحان نہ ہو، یہاں مشکلات نہ ہو تو پھر وہاں پھل کیسے ملے گا؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتا، ایشیا میں یعنی ہمارے یہاں جو آج حدیث کا ذخیرہ ہے اس میں حضرت شاہ ولی اللہ کے خاندان کا بڑا ہاتھ ہے، بڑا ہاتھ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جنہوں نے برٹش گورنمنٹ کے خلاف پہلا جہاد کا فتویٰ جاری کیا اور اقامت دین کے لیے مختلف روزہ کو خطوط لکھے، جمعے کی نماز کے لیے جاتے تو چہرے پر رومال ڈال کر جایا کرتے تھے۔ حضرت انتہائی خوبصورت تھے، انتہائی خوبصورت، جو دیکھتا رہ جاتا، نظر ہٹتی نہیں تھی، اور جس نے ایک مرتبہ دیکھ لیا وہ بار بار دیکھنے کی کوشش کرتا اور انتظار کرتا کہ کس راستے سے آپ جاتے ہیں میں بھی آپ کی زیارت کے لیے جاؤں۔ جامع مسجد کے قریب آپ کا مکان تھا اور ایک مدرسہ تھا، جمعے کی نماز کے لیے جامع مسجد جایا کرتے تھے۔ ایک خادم تھا فصیح الدین نام کا، لوگوں نے اس سے شکایت کی کہ حضرت جب جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہیں اور آپ ساتھ ہوتے ہیں تو حضرت چہرے پر رومال ڈال لیتے ہیں، چہرہ نظر نہیں آتا۔ ہم 8 دن انتظار کرتے ہیں کہ حضرت یہاں سے گزرے تو ہم حضرت کی زیارت کریں، اور حضرت گزرتے ہیں تو چہرے پر رومال ہوتا ہے، چہرہ نظر نہیں آتا، کیا فائدہ؟ ہم دور دور سے آتے ہیں، آپ کسی طریقے سے حضرت کا رومال ہٹوا دیں تاکہ جب جمعے کے لیے جائیں تو حضرت کی زیارت ہو جائے۔ تو ایک دن جمعے کے لیے حضرت نکلے، حسب دستور آپ نے اپنا رومال ایسے کھینچ کر چہرے پر ڈال لیا۔ ایک جمع غفیر دونوں طرف راستوں کے کناروں پر کھڑا ہوا تھا، حضرت کی زیارت کے لیے منتظر تھا۔
آپ چلے جا رہے تھے، فصیح الدین نے آہستہ سے کہا کہ حضرت ایک درخواست ہے. کہا کہ بتائیں کیا بات ہے؟ کہا کہ لوگ اتنے سارے آپ کی زیارت کے لیے کھڑے رہتے ہیں، 8 دن انتظار کرتے ہیں، جمعے کے دن آپ یہاں سے گزرتے ہیں تو لوگ آ جاتے ہیں، پر آپ زیارت نہیں کرنے دیتے بلکہ چہرے پر نقاب ڈال کر نکل جاتے ہیں. اگر یہ رومال تھوڑا سا پیچھے کر لیں تو لوگوں کو آپ کا چہرہ نظر آ جائے. تو حضرت نے کچھ نہیں کہا، اپنا رومال ایسے سر سے اتارا اور فصیح الدین کے سر پر رکھ دیا. فصیح الدین کے سر پر جیسے ہی رکھا تو فصیح الدین نے دیکھا کہ راستوں کے دونوں کناروں پر انسان کم اور جانور زیادہ ہیں. دونوں کناروں پر کہیں بکری ہے، کہیں خنزیر ہے، کہیں بلی ہے، کہیں کوئی اور جانور ہے. انسان کا جسم تو ہے لیکن چہرہ جانور کا ہے. بہت کم لوگ ان میں انسانوں کے سر والے ہیں، باقی سب جانوروں کے سر والے ہیں. فصیح الدین گھبرا کر بے ہوش ہو گیا. لوگوں نے فصیح الدین کو اٹھایا، حضرت نے اپنا رومال سر پر ڈالا اور مسجد چلے گئے. بعد میں فصیح الدین کو ہوش آیا تو پوچھا کہ کیا معاملہ تھا؟ آپ نے نہ تو ہمارا کام پورا کیا اور خود بھی بے ہوش ہو گئے اور حضرت کی معیت ختم ہو گئی، حضرت تنہا چلے گئے. فصیح الدین نے کہا کہ حضرت نے جو کیا صحیح کیا، اس لیے کہ تم لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے تمہارے چہرے جانوروں کے ہو گئے، حضرت ان کو دیکھنا نہیں چاہتے. آج ہمارا یہ حال ہے، گناہوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ نصرت آسمان سے اترے. کیسے اترے گی میرے بھائیوں؟ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. حضرت نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک مومن مسلمانوں کی ایک جماعت کے لیے دعا کرے گا، اللہ رب العزت وہ دعا قبول نہیں فرمائیں گے بلکہ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے تو اپنی ذات کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے مانگ، میں تجھے دوں گا. ان لوگوں کے لیے نہیں دوں گا، اس لیے نہیں دوں گا کہ میں ان سے ناراض ہوں. وہی زمانہ ہے، ہر آدمی اپنی زندگی میں تو مگن ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ دے رہا ہے لیکن ایک ملت تڑپ رہی ہے، زخم کھائے ہوئے ہے اور پریشان حال ہے. کوئی اس کا مداوا کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے تیار نہیں. ایسے میں ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شاگرد تھا. 9 سال اس نے حضرت کی خدمت میں گزارے، 9 سال گزارے اور پھر ایک دن کہا کہ حضرت میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، حضرت میں آپ کے پاس سے جانا چاہتا ہوں. کہا کہ کیوں جانا چاہتے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ حضرت سچ بات بتاؤں گا، 9 سال آپ کی خدمت میں رہا لیکن ایک بھی کرامت آپ سے صادر نہیں ہوئی. 9 سال میں ایک بھی کرامت نظر نہیں آئی. تو آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں میں کسی اور بزرگ کے پاس چلا جاؤں جہاں کرامت دیکھوں تو یقین ہو. تو حضرت نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی آپ جا سکتے ہیں، ایک بات بتا کر جائیں. کہا کہ کیا؟ کہا کہ یہ بتائیں 9 سال آپ میرے پاس رہے، 9 سالوں میں کبھی کوئی خلاف سنت، خلاف شرع، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا کہ نہیں حضرت، میں نے ایک کام بھی ذرہ برابر اللہ کی مرضی کے خلاف کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو حضرت نے کہا کہ بھائی جب 9 سال میں سنت کے خلاف، شریعت کے خلاف، احکام رب العالمین کے خلاف کوئی کام نہیں اس سے صادر ہوا تو پھر اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی؟ حضرت رحمت اللہ علیہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ آج کے دور میں کرامت والے بزرگوں کو تلاش مت کرو بلکہ یہ دیکھو کہ جو حرام سے بچ کر دین پر صحیح چل رہا ہے اس سے بڑا کوئی ولی اور
بزرگ نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. آج فتنوں کا زمانہ ہے. اس زمانے میں کرامت کا مسئلہ نہیں، شریعت کا مسئلہ ہے کہ شریعت پر کون کتنا عمل کرتا ہے. اگر گناہ ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کی پکڑ میں بھی آ سکتے ہیں. میرے بھائیوں، ملت پر عذاب یا مصیبت اس وقت آتی ہے جب انفرادی طور پر بھی اعمال خراب ہو جائیں. ایک ایک قطرہ مل کر سمندر بنتا ہے. ایک ایک آدمی کے اعمال مل کر جب خراب ہوں گے تو ساری ملت پر، ساری امت پر، ساری قوم پر اللہ کی سختی ہوتی. اگر ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ احکام الہیہ پر عمل کریں. ایک بڑھیا تھی، دیکھا کہ مسجد کے باہر بھیک مانگ رہی ہے. کسی نے اس سے پوچھا کہ ماں جی مجھے یہ تو بتائیں، آپ اتنی عمر رسیدہ ہو گئی ہیں، بھیک مانگ رہی ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے جو آپ کو کھلا پلا سکے اور خیال رکھ سکے. اس نے کہا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، ایک بیٹا تھا اس کی شادی کر دی، تو پڑھ لکھ کر باہر چلا گیا، اب میرے پاس کوئی نہیں ہے. ہر مہینے پابندی سے ایک خط بھیجتا ہے. میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، لہذا اس خط کو چونکہ اس نے محبت سے لکھا ہے دیوار پر چپکا دیتی ہوں. تو اس شخص کو سوال ذہن میں اٹھا کہ چلو وہ خط کو پڑھ کر دیکھیں کہ کیا لکھتا ہے. اس نے کہا کہ چلو آپ مجھے گھر لے چلو اور وہ خط دکھاؤ، میں پڑھ کر سنا دوں. تو بڑھیا کے مکان میں جب داخل ہوئے تو ایک دیوار پر خط نہیں تھے، 60 ڈرافٹ چپکے ہوئے تھے اور ہر ڈرافٹ 50,000 روپے کا تھا. اس شخص نے کہا کہ ماں جی دولت تو آپ کی دیوار پر چپکی ہوئی ہے، آپ مسجد کے باہر بھیک مانگتی ہیں. اس نے کہا کہ مجھے پتا نہیں. اس نے بتایا کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں. آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم بھی بے خبر ہیں. قرآن کریم جیسا پاورفل ڈرافٹ اور نقد ہمارے پاس ہے، لیکن ہم عمل کرنے کو اور اسے کیش کرانے کو تیار نہیں. ہم اپنی جہالت میں اسے پڑھنے کو، اس پر عمل کرنے کو، اسے سینے میں اتارنے کو، اسے زندگی بنانے کو تیار نہیں، اور دنیا کے آگے رونا روتے ہیں کہ ہم پر مصیبت ہے، ہم پر تکلیف ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ہمیں اس بات کا خیال ہی نہیں کہ روز قیامت اللہ رب العزت کو جواب بھی دینا ہے. میرے بھائیوں، ایک بادشاہ تھا، اس کے کوئی اولاد نہیں تھی. جب وہ بوڑھا ہو گیا اور مرنے کا وقت قریب آیا تو اسے پریشانی ہوئی کہ میری جگہ کون بادشاہ بنے گا. اس نے اعلان کروایا کہ میرے مرنے کے بعد جب میری قبر تیار ہو جائے، اس قبر میں 2 دن جو آدمی لیٹ جائے، 2 دن گزار لے، تو وہی ملک کا بادشاہ ہو. اب کون کس کے قبر میں لیٹے؟ مر کر نہیں لیٹنا چاہتے، زندہ کون کسی اور کے قبر میں لیٹنا چاہتا ہے. سارے ملک میں سب نے منع کر دیا، ہم نہیں کر سکتے. ایک کمہار مٹی کے برتن بنانے والا تھا. اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اگر میں بادشاہ بن جاؤں تو بڑی عیش کی زندگی گزرے گی. اس نے سوچا ویسے بھی سارا دن ساری رات مٹی میں گزرتی ہے، قبر میں بھی گزار لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ پہنچا اور کہا کہ بادشاہ کے قبر میں لیٹ سکتا ہوں. بادشاہ کے انتقال کے بعد قبر کھودی گئی بادشاہ کے نام سے، اور بادشاہ کو محل میں رکھا گیا تاکہ جب یہ قبر سے باہر آئے تو پھر بادشاہ کو قبر میں اتار دیا جائے. تو کمہار کو قبر میں لٹا کر قبر بند کر دی. آکسیجن وغیرہ کے لیے جو انتظام کرنا تھا وہ کر دیا. 2 دن کے بعد قبر کھلی تو کمہار اتنی تیزی سے نکل کر بھاگا کہ ہاتھ نہیں آیا. بڑی مشکلوں سے پکڑا، پوچھا کہ بھائی بادشاہ سلامت آپ ہیں، آپ ملک کے بادشاہ بنا دیے گئے، آپ نے شرط پوری کر دی، بھاگ کہاں رہے ہیں، آپ محل کی طرف چلیں. کمہار نے کہا کہ مجھے محل نہیں چاہیے.
کہا کہ بات تو بتائیے کیا ہے؟ کہا کہ بادشاہ کی قبر میں آپ لوگوں نے مجھے بند تو کر دیا، رات میں فرشتے آئے اور کہا کہ تو بادشاہ ہے؟ کہا کہ ہاں، کیا بات ہے؟ کہا کہ پھر اعمال نامہ کھولا اور کہا کہ حساب دے۔ میں نے کہا نہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو کمہار ہوں اور بادشاہ کی قبر ہے، بادشاہ تو ابھی آئے نہیں۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ تو فرشتے واپس جانے لگے، پھر واپس پلٹے، کہا کہ اگر کمہار ہے تو قبر میں کیا کر رہا ہے، اور آ گیا ہے تو حساب دے۔ انہوں نے دفتر کھولا اور کہا کہ تیرے پاس ایک گدھا ہے؟ کہا کہ ہاں ہے۔ کہا کہ تو نے فلاں وقت چارہ نہیں کھلایا؟ کہ نہیں کھلایا۔ کہا کہ 100 درے مارے جائیں، 100 کوڑے مارے جائیں۔ 100 کوڑے مارے گئے۔ پھر کہا کہ فلاں وقت انہیں اس پر بوجھ زیادہ رکھ دیا تھا، لوڈ زیادہ ڈال دیا تھا۔ کہا کہ 10 کوڑے مارے جائیں۔ ساری رات کوڑوں میں گزر گئی۔ جب ایک گدھے کا حساب نہیں دے سکتا، بادشاہت اختیار کرنے کے بعد ملک کا حساب کیسے ہوگا؟ ملک کا حساب۔ آج ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے۔ ایک آدمی نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا میں تو جا رہا ہوں، میں نے جو کچھ کمایا وہ تیرا ہے، میری صرف اتنی خواہش ہے کہ جب مجھے قبر میں اتارا جائے تو جو میں نے موزے ساکس پہنے ہوئے ہیں یہ پہنا کر جوتے پہنا دینا اور پھر قبر میں اتارنا۔ کفن دیا۔ جب جنازہ تیار ہوا تو بیٹے نے کہا کہ باپ نے وصیت کی تھی کہ پرانے جو پہنے ہوئے ساکس ہیں وہ پہنا کر، جوتے پہنا کر مجھے قبر میں اتارا جائے۔ امام صاحب نے کہا کہ بھائی یہ تو اسلامی طریقہ نہیں ہے، اسلام میں یہ نہیں کہ جوتے اور ساکس ہی ساتھ ہے نا قبر میں اتارا جائے، اور وہ بھی میلے پرانے پھٹے پرانے۔ تو بات بڑھی، بیٹے نے کہا کہ میں تو باپ کی وصیت پر عمل کروں گا۔ امام صاحب نے کہا کہ بھائی یہ دین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بات بڑھی، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، ابھی بات چیت چل ہی رہی تھی۔ اس کے والد کا ایک دوست آیا اور اس نے خط دیا اور کہا کہ بیٹا آپ کے والد یہ خط دے کر گئے تھے۔ بیٹے نے خط کھولا، لکھا ہوا تھا کہ بیٹا دیکھو میرا جنازہ رکھا ہوا ہے، ابھی تو روح نکلی ہے، قبر میں جانے کو تیار ہوں، اور میں نے صرف ایک بات کہی تھی کہ پھٹے پرانے ساکس اور جوتے پہنا کر مجھے قبر میں اتارنا۔ اور دیکھو کتنے لوگ جمع ہو گئے کہ اسلام میں یہ کوئی چیز نہیں ہے اور یہ بھی لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو مال میں چھوڑ کر گیا ہوں بیٹے وہ دنیا تک ہی ہے، آخرت میں اور قبر میں نہیں جائے گا، لہٰذا جو بھی عمل کرنا ہے اس دنیا میں کر لینا۔ میں نے تو صرف سمجھانے کے لیے بات کہی تھی، مجھے ساکس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایک ساکس بھی آدمی لے کر نہیں جا سکتا، وہ بھی پھٹے پرانے، تو دنیا کہاں لے جائے گا؟ بس عمل کرنا ہے۔ میں نے جو شروع میں ایک بات آپ سے عرض کی تھی، دین پر عمل اور دین کی اعانت، جب تک یہ دو چیزیں ہم میں نہیں آئیں گی، نہ تو اس دنیا میں اللہ رب العزت ہمیں عزت اور مقام عطا فرمائیں گے اور نہ ہی آخرت میں، اس لیے کہ شاعر نے کہا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔